السلام علیکم۔ اور جیسا کہ میں قرآن کی ترجمہ سمجھاتا ہوں اور قرآن میں جو لکھا ہے میں بتا رہا ہوں ہندی میں، اور میرے ویڈیو پہ آنے کے لیے دھنیہ واد، تھینک یو۔ پھر کہتے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دن کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سن لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور جب یہودی لوگ توریت کو بیچنے لگے کچھ رقم میں، ان کی آیتوں کو چینج کرنے لگے تو ان پہ عذاب آنے لگا، بدل دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ اور کچھ ان میں ان پڑھ ہے کہ اپنے باطل خیالوں کے سوا خدا کی کتاب کو جانتے ہی نہیں، اور وہ صرف گمان میں کام لیتے ہیں۔ جو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ وہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کر لے۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں کچھ دنوں کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ یہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ دوزخ میں ہم تو کچھ دنوں کے لیے ہی جائیں گے، پھر تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، دوزخ میں ہم کچھ دنوں کے لیے ایک پھیرا ہی لگنا ہے۔ ارے ایسا نہیں ہے، پھیرا تو لگے گا نہیں، بلکہ ایک پھیرا ہی تم لگا لو دوزخ کی کیا ہے، دوزخ پتہ چل جائے گا۔ اللہم اعذرنی من النار۔ دوزخ بڑی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اور زیادہ ٹائم کے لیے بھی بدتر ہے وہ، اللہ نہ کرے دوزخ میں۔ اللہم اعذرنی من النار، دوزخ سے بچنے کی دعا، اللہم اعذرنی من النار۔ ان سے پوچھو کیا تم خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ واہ! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم بالکل نہیں جانتے۔ ہاں، جو برے کام
کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لے تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت میں ماحل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، جو کچھ لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ بے شک قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ خود سے آپ پڑھیں، شروع سے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا شروع سے میری ویڈیو کو دیکھیں آپ، اس میں نے سورہ فاتحہ سے شروع سے میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اور بھی اچھی ویڈیو لاؤں گا، لمبی ویڈیو، ابھی تو میں چھوٹا ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت جلد انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔